منگول افواج نے پچھلے 13 دن سے بغداد کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جب مزاحمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں تو 10 فروری سن 1258 کو فصیل کے دروازے کھل گئے۔ 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم باللہ اپنے وزراء اور امراء کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برآمد ہوئے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میرے چینل پر نئے آنے والے تمام ویورز سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں۔ ہلاکو نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان پچھلی نصف صدی سے کرتے چلے آئے تھے۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرافیہ کو وہیں تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور منگول دستے بغداد میں داخل ہو گئے۔ اس کے اگلے چند دن تک جو ہوا اس کا اندازہ مورخ عبداللہ شیرازی کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح پھر گئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بھیڑوں پر ہلہ بولتے ہیں۔ بستر اور تکیے چاقوؤں سے پھاڑ دیے گئے، حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹتی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد بغداد الف لیلہ کی شہرزاد کا شہر، خلیفہ ہارون الرشید اور مامون کے قائم کردہ دارالترجمہ کا شہر تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں مترجموں کو کتابیں تول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ دلکشا مسجدوں، وسیع کتب خانوں، عالی شان محلات، سرسبز باغات، لبالب بازاروں، علم افروز مدرسوں اور پرتعیش حماموں کا شہر تھا۔ اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے بھری پڑی تھیں۔ چند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والی بدبو کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانا پڑا۔ اسی دوران جب عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال شدہ ہونے والی آبنوس اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقے کی فضاؤں میں پھیلی بدبو میں مدغم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ منگولوں کا حملہ کرنے کے بعد دریائے دجلہ کا پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا۔ سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا، اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دیے گئے تھے اور ان کی سیاہی نے گھل گھل کر دریا کی سرخی کو مان کر دیا۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری سن 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ مستعصم کو لکھا، لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، اس کی خندقیں پاڑ دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی، نہ بلند ترین آسمان میں۔ 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی جو ان کے عظیم الشان آباء و اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکہ چلتا تھا، اور خلیفہ کو یہ وہم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سبھی مسلمان ان کے سامنے سینے سپر ہو جائیں گے۔ چنانچہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو جواب میں لکھا، نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو۔ جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رعایا ہیں، سلامتی سے واپس لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے، اور اس دوران انہوں نے کئی علاقے فتح کر لیے تھے۔ بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگو کان نے تازہ دم دستے بھجوائے تھے، بلکہ ارمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسیحی فوجی بھی آ ملے تھے، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ یہی نہیں، منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ برتر اور جدید ٹیکنالوجی سے بہرہ تھی۔ منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجنیقوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ بغداد کے شہری آتش گیر مادے نفتا سے واقف تھے، جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اسی زمانے کا بارود آہستگی سے جلتا تھا۔ منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی کہ اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے، جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئیں کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کی منجنیقوں نے شہر پر آتشی بارش برسانا شروع کر دی۔
یہی نہیں، منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ بغداد کے رہنے والوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی محاصرے کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ہی ٹھکرا دی۔ آخر 10 فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیادہ تر تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ہلاکو کے وزیر نصیر الدین کا بیان ہے جو اس موقع پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا برتن لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بےتابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہلاکو نے کہا کھاؤ۔ مستعصم باللہ نے کہا ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو قالینوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ بغداد کی بنیاد مستعصم باللہ کے آباء و اجداد ابو جعفر بن المنصور نے سن 762 میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی۔ صرف چند اشروں کے اندر اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، فضلاء، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا۔ 9ویں صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق سن 775 سے لے کر سن 932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والا دنیا کا پہلا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دارالترجمہ بیت الحکمہ میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ ہونے لگیں۔ یہی کتابیں صدیوں بعد یورپ پہنچیں اور انہوں نے یورپ کی نشاط الثانیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ الجبرا، الگوریدم، الکیمی، الکحل وغیرہ جیسے درجنوں الفاظ بغداد کے اسی سنہرے دور کی دین ہیں۔ جابر بن حیان، الخوارزمی، شیخ سعدی، زریاب اور امام ابو حنیفہ وغیرہ بغداد کی مشہور ہستیاں ہیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق یورپ نے ترقی ہی صرف اس وجہ سے کی کہ اس وقت کے ترقی یافتہ شہر پر منگولوں نے حملہ کر کے یعنی بغداد کو برباد کر دیا اور اس وجہ سے ترقی کے لیے یورپ کی راہیں ہموار ہو گئی۔ دوستو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔